السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بہت ہی اہم بات اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، اور آپ سب سے بہت زیادہ عاجزانہ گزارش ہے کہ اس پورے ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ میں چونکہ ویڈیو میں کوئی اینیمیشن یا ایڈیٹنگ وغیرہ یا میں خود سامنے نہیں آتا ہوں، تو ویڈیو سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر کوئی نارمل جو درس کے علاوہ کوئی بات چیت آپ سے کی جائے۔ اس بات کو سمجھنے کے باوجود میں آپ کے سامنے یہ جرات کر رہا ہوں کہ پورے ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے اور اپنے لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے بھی، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جو باتیں میں اس ویڈیو میں کہنے جا رہا ہوں اور جس فتنے کی طرف میں آپ کی نگاہ کو پھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہمارے یا آپ کے گھر میں پائی جا رہی ہوں، اور کہیں نہ کہیں جو وجہ بنی مجھے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے بنانے کی، وہ بنی ہی اسی لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے واقعات گزرے ہیں، کچھ طالب علموں کے ذریعے اور کچھ میرے اپنے فیملی ممبرز کے ذریعے، کہ ان کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اس بات کو بالکل عام انداز میں سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہوں اور ہم کو پتہ نہ ہو کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، چونکہ یہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے اس زمانے میں یہ طے کر پانا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ واقعی میں دینداری والا عمل ہے، یا ہم جو عمل کر رہے ہیں اس سے دین کا فائدہ کم اور ہمارا نقصان زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ تب جب ہم سوشل میڈیا پر آ کر دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور دین کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ تنقید کرنے والا ہوں کچھ یوٹیوبرز پہ۔ میرے الفاظ پہ غور کریے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی عالم پہ تنقید کر رہا ہوں، کسی استاد پہ تنقید کر رہا ہوں، کچھ یوٹیوبرز پر میں تنقید کر رہا ہوں جن کا کام ہے یوٹیوب پر آ کر ویڈیو بنانا، اس کے ذریعے سے سوشل میسج پھیلانا اور اس کے ریونیو سے اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو رن کرنا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برا عمل نہیں ہے۔ میں بھی یوٹیوب پہ ہوں، میرا بھی یہی کاروبار ہوگا، تو یوٹیوبر بولنے میں یا یوٹیوب پر دین کی باتیں کرنے یا اس کے ذریعے پیسہ کمانے میں کوئی حرام، کوئی غلط عمل نہیں ہے۔ میں ان چیزوں پہ نہیں چاہ رہا ہوں۔ یہ دو الفاظ جو میں نے شروع میں کہے کہ میں اس میں کچھ یوٹیوبر پر تنقید کروں گا، وہ بھی بنا نام لیے کروں گا، کیونکہ میرا مقصد کسی کو نفرتی نگاہ سے دیکھنا یا اس کی ڈس رسپیکٹ کرنا، اس کی عزت کو تار تار کرنا بالکل نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم اتنے زیادہ خطرناک انداز سے اور اتنی گہرائی کے ساتھ اس فتنے کے دور میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمارے عام لوگ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے خاص لوگ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو دینی تعلیم لوگوں کے اندر ڈال رہے ہیں، وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ بہت سارے شارٹس آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں جس میں کوئی حدیث کوٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہانی بیان کر رہی ہوتی ہے، کوئی فن فیکٹس بتا رہی ہوتی ہیں اسلام کو لے کر کے، اور اس کے بہت سے فالوورز ہوتے ہیں، اور بہت سارے عورتیں ان سے متاثر ہوتی ہیں، بہت ساری بچیاں ان خاتون سے متاثر ہوتی ہیں، اور وہ اپنے اسٹیٹس پر ان کے ویڈیوز لگائی رہتی ہیں، ان کے باتوں کو کاپی کر کے لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے سیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی اسٹیٹس میں سے ایک اسٹیٹس میں نے آج دیکھا جو مجھے بہت زیادہ ہٹ کیا، اور مجھے لگا کہ اس پر ضرور بات کرنی چاہیے، اور اگر کچھ عام لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے تو پہنچا دینی چاہیے کہ ہم کہاں پر مس کر جا رہے ہیں اور کہاں پر ہم دھوکہ کھا جا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو یوٹیوب کے ذریعے جو دینداری پھیلائی جا رہی ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
یوٹیوب کا جو پورا کا پورا فارمیٹ ہے اور اس کا جو پورا بزنس ہے وہ اس طرح چلتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ایک یوٹیوبر ہوتا ہے جو یوٹیوبس کی ویڈیو بناتا ہے، اور یوٹیوب کا ایک اپنا ایڈ ہوتا ہے جو وہ بڑی بڑی کمپنیوں سے لیا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ یوٹیوبر چل رہا ہوتا ہے اپنے فالوورز کی وجہ سے، اس کے جتنے زیادہ فالوورز ہوں گے، اس کے ویڈیو میں جتنی زیادہ ریچ ہوگی، یوٹیوب کے حساب سے وہ اتنا اچھا یوٹیوبر ہے، اور اس کے ذریعے اس کے ویڈیو پر زیادہ ایڈ دکھیں گے، ایڈ کے ذریعے زیادہ لوگ کمائی کریں گے، تو یوٹیوب بھی ایسے ویڈیوز پر ایسے یوٹیوبر کو بہت سارے ایڈز دیتا ہے۔ ان کے ویڈیوز پر بہت سے ایڈ آتے ہیں، اور اس ایڈ کا کمائی جو ہوتا ہے اور جو بزنس ہوتی ہے، جو بڑی کمپنی ہوتی ہے، وہ اپنے ایڈ کے لیے یوٹیوب کو جو کچھ پیسے دیتی ہے اس میں سے کچھ پیسہ وہ یوٹیوب اس یوٹیوبر کو دے دیتا ہے۔ تو سائیکل کیسا ہے؟ جتنی زیادہ ہماری ویڈیو دیکھی جائے گی اتنے زیادہ ایڈز دکھیں گے، جتنا زیادہ ایڈز دکھے گا اتنا زیادہ یوٹیوب پیسہ بنائے گا، اور جتنا زیادہ یوٹیوب پیسہ بنائے گا اتنا پیسہ میرے پاس آئے گا۔ یہ کامن سائیکل ہے۔ تو پھر یوٹیوبر کیا کرتے ہیں کہ اپنے ویڈیوز کو بار بار دکھانے کے لیے، اٹریکٹیو بنانے کے لیے، کہ ویڈیو آدمی دیکھ کر کے ترنت سمجھ جائے کہ ہاں یہ ویڈیو مجھے دیکھنی چاہیے، وہ اپنے ویڈیو کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے تھمبنیل کا استعمال کرتے ہیں۔ تھمبنیل کہا جاتا ہے کہ جو ویڈیو کے اوپر جو فوٹو بنی ہوتی ہے اس کا وہ یوز کرتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بناتے ہیں، یا تو کوئی امیج ڈال کر کے، کوئی فوٹو ڈال کر کے، یا اس فوٹو پر کوئی بہت ہی کنٹروورسیل یا بہت زیادہ اٹریکٹیو بات لکھ کر کے۔ اور یہ تقریباً سب لوگ کر رہے ہیں، ہر آدمی تھمبنیل اچھا بناتا ہے تاکہ لوگ اس کے تھمبنیل کو دیکھ کر اس کی ویڈیو کو کلک کر لیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ آڈینس ملے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میں ریچ کر پاؤں۔ ہر آدمی پرچار پرسار کرتا ہے کہ مجھے میری بات کو زیادہ لوگ سنیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو اسلامک یوٹیوبرز ہیں، جو دین کے پیغام کو یوٹیوب پر پھیلا رہے ہیں، دینی باتیں یوٹیوب پر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ایک خاتون ہے، نام نہیں لوں گا، آپ سمجھے، بس جو میسج ہے اس کو صرف سمجھ لیجئے۔ بہت فیمس ہیں وہ یوٹیوب پہ، اور وہ یوٹیوب پر شارٹس بھی بناتی ہیں، اور یوٹیوب پر جو ہے وہ اسلامک فیکٹس بتاتی ہیں، پروفٹ کی سٹوریز وغیرہ، قرآن کی کچھ آیتوں کی ایکسپلینیشن وغیرہ، اس طرح کی چیزوں سے انہوں نے شروع کیا تھا اپنے یوٹیوب کو، اور دھیرے دھیرے انہوں نے بعد میں اس کے اندر پوڈ کاسٹ ایڈ کرنا شروع کر دیا۔ پوڈ کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سامنے بیٹھ کر کے فزیکلی یا ورچولی، یا تو آپ آمنے سامنے کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے دین کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں، یا ورچولی کہ وہ اپنے کیمرے میں ہے اور آپ اپنے کیمرے میں، اور لائیو آپ کچھ باتیں آپ کرتے ہیں۔ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں پوڈ کاسٹ کے۔ تو اب وہ پوڈ کاسٹ کرتی ہیں۔ میرے سامنے ان کا جو ایک ویڈیو آیا اس میں وہ وہی پوڈ کاسٹ کر رہی تھیں، اور کچھ دینی باتیں اس سامنے والے دیندار آدمی سے کر رہی تھیں۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ ان دونوں کی میری نگاہ میں بہت عزت ہے، اور ان دونوں سے بہت محبت ہے، بہت عقیدت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ان دونوں سے بہت زیادہ سپیریئر اور بڑا سمجھتا ہوں، اور یہ مانتا ہوں کہ ارے ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے میں ویڈیو بنا کر ان کو سمجھا رہا ہوں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت بار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، سامنے والے کو دکھ جاتی ہے۔ تو یہ جس گیسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بہت بڑے اسکالر ہیں، یا جن گیسٹ کو وہ بلاتی ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے وہ بھی بہت بڑے بڑے اسکالرس ہیں، اور بہت دیندار ہیں، اور بہت مقبول و معروف چہرے ہیں امت مسلمہ کے، یا میں یہ کہوں کہ امت مسلمہ کے بہت قیمتی ہیرے ہیں۔
ان کے ساتھ بیٹھ کر کے دینی باتیں کرتی ہیں اور بہت سارے نوجوان کو وہ انلائنٹ کرتی ہیں، ان کے ذہنوں کو، ان کے روح کو ترقی کی طرف پہنچاتی ہیں۔ تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، یہاں فتنہ نہ مسجدوں میں گھسنے سے بچا، نہ ہماری مدرسے فتنوں سے محفوظ ہو پائیں، یہاں تک کہ ہماری خانقاہیں بھی اس وقت فتنوں میں مبتلا ہیں۔ ہم کہیں بھی سیف نہیں ہیں، اور خانقاہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ میں یہ افسوس کے ساتھ اور جرت کر رہا ہوں، یہ گستاخی کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مکہ مدینے کے اندر جانے والے حاجی بھی فتنوں سے خالی ہو کر کے وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ وہ عبادات سے زیادہ وہاں وہ پھر ویڈیوگرافی اور ریلز میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو فتنہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ ہم ایک لائن ڈرا نہیں کر پا رہے ہیں کہ کہاں پہ ہم کو رک جانا تھا اور کہاں پہ ہم کو کنٹینیو کرنا تھا۔ جیسے فوٹو کھینچنا، ویڈیو بنانا بری چیز نہیں ہے، لیکن آپ مکے میں جا کے کعبہ کے سامنے زیادہ آپ فوٹو کھینچیں گے، زیادہ ویڈیو بنائیں گے، عبادت کم کریں گے، اس جگہ کی روحانیت کو اپنے دل کے اندر کم اتاریں گے، تو وہ کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر اسٹاپ کر کے لائن ڈرا کرنا ضروری ہے کہ یہاں ہم کس کام کے لیے آئے ہیں۔ ہم ٹور کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ ہمارا ویکیشن کا پلیس نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس زمانے میں محفوظ نہیں ہیں فتنوں سے۔ اب ہوا کیا، میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہے، میں اپنے آپ کو بہت بڑا، آپ جو لوگ بھی میں پچھلے 7 سال سے 2017 سے 7 سال سے میں آپ کے بیچ ہوں۔ بہت سارے چینل بنے، بہت سارے چینل میں نے گنوا دیے، اس کو ہٹا دیا یا اس کو یوز کرنا بند کر دیا، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ جانکاری نہیں تھا، اور شروع میں اس چیز کے بالکل خلاف تھا کہ یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمایا جائے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جس چیز میں پیسہ گھستا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اخلاص کے اندر کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ 7 سال میں آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، میرے کسی ایک ویڈیو میں بھی آپ نے یہ محسوس نہیں کیا ہوگا کہ میں نے کسی کے اوپر سخت الفاظ کہے ہوں یا کسی پر ایک تنقید کر دی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ میں درسی کتابیں بھی پڑھاتا تھا اور علماء کے آپس کے اختلاف ہوتے تھے، تو اس وقت بھی میں آپ کو سمجھاتا تھا کہ ان کی الگ الگ رائے کی عزت کرنی ہے، ان کو تنقیدی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ میرے ذاتی دل میں کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ میں بہت زیادہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو، اب جب میں مطمئن ہو گیا کہ ہاں واقعی میں میرے اپنے دل کی کوئی ذاتی بھراس نہیں ہے، تب جا کر میں ان بڑے لوگوں کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں جن کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہوتا کیا ہے آپ سمجھیے، ایک شارٹ بنا، اس شارٹ میں آپ آئیں، آپ نے حجاب ڈالا ہوا ہے چہرے پہ، لیکن آپ کا پورا فیس کھلا ہوا ہے اور یہ پورا میک اپ کیا ہوا ہے، آنکھوں میں آئی لائنر لگا ہوا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بولنا پڑ رہا ہے، کوئی شوق نہیں، شوق سے میں یہ الفاظ نہیں، میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور واللہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوں یہ باتیں کرتے وقت، کہ مجھے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہیں کہنی چاہیے تھی۔ کہنا صرف اس لیے پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ میرے گھر کے بھی اس چیز میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو جب میرے گھر کے لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اور ہو جو اسی قسم کی چیزوں میں مبتلا ہو اور ان کو پتہ نہ ہو کہ غلط کہاں پہ کر رہے ہیں وہ۔ تو صرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آنکھوں میں آئی لائنر لگا ہوگا، چہرہ پورا میک اپ سے بھرا ہوتا ہے، لپس پہ لپسٹکس لگے ہوتے ہیں یا شیڈز یا جو بھی ہو، مجھے نہیں پتا کہ وہ لپسٹک ہے کیا ہے، مگر وہ صاف سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ پورا جو فیس ہے وہ فلٹر کیا ہوا ہے، لیکن ہم حجاب پہنے ہوئے ہیں، اور ہمارا اس حجاب دیکھ کر کے یہ ہم کو خود یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم تو پردے میں ہیں، اور ہمارے ویورز جو لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں نقاب میں حجاب پہنی ہوئی ہے تو پردے میں ہے، اور وہ دین کی بات کر رہی ہیں، ہم اٹریکٹ ہیں۔ ہم یہ بھول گئے
کہ ہم اننیسیسری غیر محرم کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ میرے فیس کو دیکھے. فیس کا پردہ ہے یا نہیں اس پر ہم بعد میں آئیں گے, تھوڑا سا آپ سمجھیں. اننیسیسری وے میں ہم غیر محرم کو ویڈیو جب ہم بنائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف عورت ہی دیکھے, مرد نہیں دیکھے گا. اننیسیسری بہت سے مردوں کو اور غیر محرم کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ تم میرے چہرے کو دیکھو, جو آلریڈی میک اپ کیا ہوا ہے یا فلٹرڈ ہے, یا ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے اس کو, لائٹنگ کے ذریعے اس کو بہت زیادہ آف فوکس کر کے خوبصورت بنا دیا گیا ہے. پھر جب وہ شارٹ سے بڑھ کر کے پوڈ کاسٹ پہ آئیں تو پوڈ کاسٹ پہ وہ ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف ان کے گیسٹ ہیں. یہ لیڈی ہیں, ان کے گیسٹ مرد ہیں. شریعت کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا کسی بھی حالت میں کہ ایک مرد ایک عورت بغیر کسی زندگی یا بغیر کسی عذر کے, شرعی عذر کے, ایک کمرے میں بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرے. کسی بھی حالت میں نہیں دے گا. یہ عام قاعدہ ہے. ہم نے کتنا زیادہ نارملائز کر دیا اس چیز کو کہ ہم ایک غیر محرم کے ساتھ پورے میک اپ کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ غیر محرم جس کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنا, وہ عورت جس کو یہ سمجھایا گیا کہ اپنے آپ کو اتنا ڈھک کر کے رکھو کہ کسی کو موقع مت دو تمہاری طرف دیکھنے کے لیے, اس کے سامنے بیٹھ کر کے ہم آپس میں دین کی باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے لاکھوں اور سبسکرائبرز اس کو دیکھ کر کے مطمئن ہیں, خوش ہیں کہ یہ دونوں کتنے اچھے دین کی بات کر رہے ہیں. اور ہم نے طریقہ کون سا اختیار کر لیا؟ دنیا کا بہت بڑا امام ہو, جس کے علم کا, جس کے تقوی کی گواہی سارے دنیا کے لوگ دے رہے ہوں, اس امام کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی ایک کمرے میں کسی غیر محرم کے سامنے جا کر کے بیٹھ کر بات چیت کرے, اگرچہ اس کو پورا مجمع دیکھ رہا اور گناہ کے کوئی امکان نہ ہو. کیسے گناہ کے کوئی امکان نہیں ہے؟ آپ نے 1 گھنٹے کا ویڈیو شوٹ کیا ہے, اس کی پلاننگ کتنی کی ہوں گی, اسکرپٹنگ کتنی کی ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہیں. بے وجہ غیر محرم کے ساتھ فل میک اپ میں بیٹھ کر کے دین کی باتیں کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اور یہ بہت غلط طریقہ ہے اس ینگ جنریشن کو انفلوئنس کرنے کا. یہ باتیں میں نے کیوں کہی آپ سمجھیے. ہوا یہ کہ کچھ لوگوں کے سوال یہ آئے کہ فیس کا پردہ ہونا ضروری نہیں ہے, چہرہ ڈھکا ہونا ضروری نہیں ہے, چہرہ ہم کھول سکتے ہیں, جیسے ہم دونوں ہتھیلی کھول سکتے ہیں, پاؤں کے تلوے کھول سکتے ہیں, ویسے ہی ہم چہرے کو کھول کر کے رکھ سکتے ہیں. یہ پردہ کے اندر نہیں آتا ہے اور چہرے سے کوئی فتنہ نہیں پھیلتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہے. جب چہرے کا پردہ نہیں ہے تو شریعت میں یہ اجازت کیوں دی جاتی ہے کہ نکاح کرتے ٹائم ایک بار چہرہ ضرور دیکھ لو؟ اگر صرف چہرے دیکھ کر کے پورے انسان کو پسند کرنے کی بات ہے تو وہ چیز ڈھکنے اور کھلنے کے بارے میں کیوں نہیں قید لگائے گی؟ ساری پوئٹری, سارے رومانٹک شاعری آنکھوں کے اوپر, گال کے اوپر, لپس کے اوپر, بالوں کے اوپر بنے ہوئے ہوتی ہیں. عورتوں کی خوبصورتی کا ایک بہت بڑا مرکز ان کے چہرے کو بتایا جاتا ہے, اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ چہرہ تو پردہ ہے ہی نہیں. چہرہ تو ہم ڈھک کر کے کھول کر کے رکھ سکتے ہیں, ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اس زمانے کی بچیاں ایسے رول ماڈل کو دیکھتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, مجھے بھی ایسے ہی چینل کھول لینے چاہیے اور پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے اور ان نیسیسری غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر کے دین پر ڈسکس کرنا چاہیے. یہ بالکل ویسا ہی ہے ٹی وی کھول کر کے ہم گانے دیکھ رہے ہوں اور پھر گانے کے خلاف حدیث بیان کر رہے ہوں. یہ غلطی کسی بھی حالت میں مت ہونے دیجیے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. ان کے کمنٹس جب ہم پڑھ رہے تھے
وہ کسی ایسے صاحب کو بلائے ہوئے تھے گیسٹ کے طور پہ جو بہت ہی زیادہ مشہور ہیں. وہ میرے پرسنلی میرے بہت بڑے آئیڈیل ہم ان کو مانتے ہیں. ان کی تقریر کو ہم سنتے ہیں تو 5 منٹ 10 منٹ کی تقریر میرے پورے زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. بہت گہرے میسیجز ہوتے ہیں ان کی باتوں میں. وہ بیچارے جو آئے ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی نگاہ کو وہ نیچی رکھیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ سامنے والا آدمی بیٹھا ہو، 1 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہو، 1.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہو، آپ آئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے تو بات ہی نہیں ہو پائے گی. تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں چہرہ نہیں چہرے، لیکن بیچ بیچ ان کو دیکھنا بھی پڑ رہا تھا کہ سامنے والا انکمفرٹیبل نہ ہو. اور نیچے کمنٹس بھرے پڑے ہیں کہ بہت اچھا بہت اچھا. اس میں سے کسی ایک خاتون نے یہ کمنٹ کر دیا کہ یہ نارمل نہیں ہے، غیر محرم کے ساتھ کیوں بات چیت ہو رہی ہے، کسی لیڈی عالم کو کیوں نہیں بلایا گیا. بہت ساری لیڈی عالمہ ہیں جو بہت بڑی بڑی اسکالرس ہیں. بہت سارے انڈیا کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، فورن یورپین کنٹریز کے بھی بہت بڑے بڑے عورتیں ہیں جو بہت بہت ہی زیادہ نالجبل ہیں، دیندار ہیں، تقوی والی ہیں. ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ جب 2 عورتیں آپس میں بیٹھ کے بات کرتی تو مرد کو یہ اختیار ہے نا کہ عورتیں بات کر رہی ہیں تم کیوں دیکھو گے. لیکن جب آپ یہ کر رہے ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، تو آپ کے ویورز دونوں ہوں گے، مرد بھی ہوں گے عورت بھی ہوں گے. تو جب وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ یہ غلط ہے، آپ مرد کے ساتھ بیٹھ کے کیوں بات کر رہی ہیں، سارے کمنٹس کے لوگ اس پر ٹوٹ پڑے کہ تم غلط ہو، تم کو اسلام نہیں پتہ ہے، ان کی نیت دیکھو، ان کے دین کے کام دیکھو. سب کچھ دیکھا جائے گا، لیکن جو دیندار یا دائی، دین کو پھیلانے والا، دین کے پھیلانے کا دعویٰ کرنے والا، جب تک خود اپنی زندگی کے اندر شریعت کے حدود کو احترام نہیں کرے گا، تب تک وہ مکمل طور پہ امت میں دائی کے طور پہ نہیں آ سکتا ہے. اتنی معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہم انفلوئنسڈ ہو چکے ہیں ویسٹرن کلچر سے اور ویسٹرن علماء سے، بہت سارے اسکالر سے، بہت سارے اسپیکرز سے، جنہوں نے اسلام کو اس طرح نہیں پڑھا ہے. انہوں نے اسلام کو کی کتابیں پڑھی ہیں، اسلامی تربیت میں اپنی پوری زندگی نہیں گزاری ہے. تو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کتنا خطرناک چیز ہے یہ. ابھی دھیرے دھیرے چہرے سے چہرے کھلا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ دوپٹہ آئے گا، حجاب چلا جائے گا، پھر کبھی ایسا آئے گا کہ بہت کچھ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسکالرس نے، پرانے علماء نے عورتوں میں بیان نہیں کیا ہے. ہمارے استاد بھی عورتوں میں بیان کرتے ہیں، اور میں نے ان کو عورتوں میں بیان کرتے دیکھا ہے. اس لیے میں بتا پا رہا ہوں کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑے بڑے اسکالرس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کتنا پاک دامنی کا ہے. میرے استاد کی عمر 60 سے 65 سال ہے، اور ایسا نہیں ان کے فالوورس نہیں ہیں. ان کے ایک ایک بیان میں 10,000 15,000 لوگ ہوتے ہیں. میں نام نہیں لے رہا ہوں صرف ان کا، اس لیے کہ میں اپنے گستاخ زبان سے اتنی بڑی شخصیت کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، مگر وہ پوری دنیا میں بہت بڑے مشہور معروف علماء میں شمار کیے جاتے ہیں. ان کو میں نے دیکھا ہے عورتوں میں بیان کرتے ہوئے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں بھی عورتوں کا بیان ہوتا ہے تو مان لیجئے کہ عورت اگر اس کمرے میں ہے تو حضرت کسی الگ کمرے میں بیٹھتے ہیں، اور وہ اسپیکر اور مائک یہاں لگا ہوتا ہے اور ایک اسپیکر عورتوں والے کمروں میں گیا ہوتا ہے. عورت کے ساتھ اس ہال میں بھی حضرت بیٹھ کر بیان نہیں کرتے ہیں. پورا روم بدل جاتا ہے، جگہ بدل جاتا ہے، اتنی بڑی وائر دوڑا کر کے اسپیکر لگائی جاتی ہے. تو بڑھاپے کی عمر میں، 60-65 سال کی عمر میں، یہ ہوتا ہے دین کا دعوت دینا، دین کی باتیں پہنچانا اپنے اپوزٹ جینڈر میں اس طریقے سے. ہم یہ غلطی، بہت سنگین غلطی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. ان نیسیسری سج دھج کر کے ویڈیو بنانا، تھمب نیل پر اپنی فوٹو ڈال دینا. کیا اسلام اجازت دیتا ہے اس چیز کی کہ آپ اپنی فوٹو بے وجہ نیسیسری لوگوں کو دکھاتے رہو؟ جو اسلام پردہ کرنے کہتا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کہتا ہے، جو اسلام یہ کہتا ہے کہ آنکھ چھپا رہے، ناخن چھپا رہے، پورا بدن چھپا کے رکھو، وہ ہم تھمب نیل پہ اپنی فوٹو لگائے ہوئے ہیں. اور بہت سارے ینگ جنریشن اس کو دیکھ کر بنی ہوئی ہیں یوٹیوبر.
اس لیے میں آپ سب سے، جو میرے ساتھی ہیں، آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، یہ غلطی مت کریے۔ دین ان لوگوں سے سیکھیے جنہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو حاصل کیا، اور جو لوگ بھی، چاہے وہ کتنے اچھے اسپیکر کیوں نہ ہوں، ان کے باتوں میں جادو کیوں نہ ہو، اگر وہ شریعت کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، شریعت پر مکمل طور پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ میں کیوں نہ رہوں، آپ میرا بھی بائیکاٹ کر دیجئے، میری بھی باتیں سننی بند کر دیجئے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ایسے نہیں چلتا ہے اسلام، ایسے نہیں پھیلتی ہے دین کی دعوتیں، ایسے نہیں ہوتا ہے دین کی تبلیغ۔ ہم خود بے دین بن کر کے یا بے دینی طریقے سے دین کو نہیں پھیلا سکتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان سے کوئی پرسنل چیز نہیں ہے، میں تو جانتا تک نہیں ان کو، لیکن چونکہ میرے گھر میں اگر یہ چیز آ گئی ہے تو ایک ذمہ دار انسان ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار شوہر، ایک بھائی، ایک بیٹا ہونے کے ناطے مجھے یہ بتانا اپنے گھر والوں کو بھی، اور ایک استاد ہونے کے ناطے آپ سب کو یہ بات بتانی ضروری ہے کہ یہ چیزیں آپ چیک اینڈ بیلنس کریے کہ آپ دین سیکھ کس سے رہے ہیں، باتیں آپ، اسلامی باتیں آپ لے کس سے رہے ہیں۔ جو چہرے کو کھولنا نارملائز کر دے، جو غیر محرم سے بات کرنا نارملائز کر دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نہیں ہے، اس سے ہم نہیں سیکھ سکتے ہیں دین کو۔ ہم نے مذاق بنا لیا، پوڈ کاسٹ یہ بہت فیمس ہو گیا، بڑے بڑے پوڈ کاسٹ والے یوٹیوبرز اس وقت موجود ہیں، تو ہم بھی پوڈ کاسٹ کے میدان میں گھس گئے۔ یہ چیزیں نہیں کریے، اس قسم کے ویڈیوز سے، اس قسم کے شارٹس سے بچیے، ایسی چیزوں کو دیکھنے اور شیئر کرنے سے بھی بچیے۔ اور آپ میں سے کوئی سمجھ گئے ہوں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے کمنٹس میں جا کر کے یہ بات بطور نصیحت کے طور پہ عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ بات ان تک پہنچا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔